دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، کل میں اپنے آواز میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات عبادت کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو اس طریقے سے زندگی کی منصوبہ بندی کریں کہ عبادت ہماری زندگی میں سب سے پہلی جگہ لے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک معتدل، یعنی جس میں جو ایک ماڈریٹ لائف ہو، جس میں اعتدال، ایک درمیانہ قسم کی زندگی ہو۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں، دینی اور دنیوی معاملات میں جو ہمارے کام کاج ہے، ان سب کے درمیان میں ایک بیلنس رکھتے ہوئے ایک ماڈریٹ قسم کی لائف ہو۔ ہم کسی بھی کام کے اندر ایکسٹریم میں نہ چلے جائے کہ دنیا داری میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، دینداری میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، انٹرٹینمنٹ میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، کھانے پینے میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، سونے میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، بلکہ ایک اعتدال ہو لائف میں۔ ایک تو زندگی ذرا ڈگنیفائڈ قسم کی ہو، سنجیدہ لائف ہو، سیریس نوعیت کی ہماری زندگی ہو، اور ہر کام کے درمیان ایک بیلنس ہو۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے خوشیاں منانا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کھانا پینا ہے، بولنا ہے، ان کے درمیان بھی تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی، تھوڑا سا اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے۔ گنانوں کے حوالے سے آپ نے یہ بات ہمیشہ سنی ہے کہ ہم سے کھانے پینے کے بارے میں یہ کہا گیا، چونکہ اس کا براہ راست تعلق، میں عرض کر رہا تھا کہ میں پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا، ہمارے بولنے چالنے، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو ڈیلنگز ہے اس کے حوالے سے کھانے پینے کا، اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ ہماری عبادت میں پڑتا ہے۔ اس لیے گنانوں میں آیا ہے کہ بھئی گتمائے آوی کینی وات نہ کریے، آہار گھڑے کری پیٹ نہ بھریے۔ جماعت خانے میں آ کر کسی کی بات نہ کرو، بہت زیادہ کھا کر پیٹ نہ بھرو۔ جو پیٹ بھر شو تو بھاری تھا شو، آوش نندرا نے بہو پچھتا شو۔ پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو پیٹ بھرو گے تو بہت نیند آئے گی، اور جب نیند آئے گی تو سو جاؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اے ویرا مارا پیٹ پورن بھری نہ کیجیے آہار۔ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤ، الپ آہار کری نندرانے وار، کھانا تھوڑا کم کھا کے نیند کو بھگاؤ۔ چونکہ عبادت کے بارے میں اکثر جو سوالات آتے ہیں، جو شکایات آتی ہیں کہ بھئی ہم بندگی میں اٹھ نہیں سکتے، اٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ نیند کا براہ راست ریلیشن ہمارے کھانے پینے کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری کھانے پینے کی عادت سے ہمارے نیند پہ اثر پڑتا ہے، تو کھانا پینا بھی ذرا ماڈریٹ لیول پہ ہو، درمیانہ قسم کا ہو، کہ ہم بہت زیادہ اتنا نہ کھائے۔ چونکہ آج تو ہمارے صحت کے واسطے بھی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کھانا اس وقت چھوڑ دے جب پیٹ میں تھوڑی سی بھوک باقی ہو۔ یہ اس کے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے، اور اسپرچول ہیلتھ، فزیکل اور اسپرچول دونوں ہیلتھ کے واسطے اچھا ہے۔ ابراہیم ادم جو ایک بڑے پائے کے صوفی گزرے ہیں، بڑے اچھے مرتبے کے ایک صوفی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنا پروگریس کیا ہے، آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اتنی اچھی اچھی خوبیاں آپ میں پائی جاتی، اتنے اچھے انسان ہیں، روحانیت میں آپ نے اتنا پروگریس کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ کون سے راستے اپنائے ہیں کہ جس سے آپ میں یہ خوبیاں آئی ہیں؟ اس نے کہا بھئی 3 باتیں ہیں جن پہ میں نے عمل کیا ہے۔ بھئی کون سی ہے وہ 3 باتیں؟ کہا نبی صاحب سے یہ عادتیں ہیں جو میں نے اپنائی ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں، جب تک بھوک نہ لگے میں نہیں کھاتا۔ نبی صاحب کم کھایا کرتے تھے، میں کم کھاتا ہوں۔ دوسری بات، میں کم سوتا ہوں۔ ظاہر ہے جب کھانا کم ہوگا تو نیند بہت زیادہ نہیں آئے گی، اور روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کے اندر تھوڑی بیداری کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کم بولتا ہوں، کیونکہ زیادہ بولنے سے بھی عبادت میں نقصان ہوتا ہے، اور یہ مولا کے 48ویں جامع کا فرمان ہے، آپ سب نے سنا ہے کہ مومن کی عادت ایسی ہونی چاہیے کہ مطلب بغیر کی بات نہ کرے۔ جس کام میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ جب تک نہ ہو تب تک مومن زبان نہ کھولے۔ مولا نے فرمایا بہت زیادہ بولنا نہیں،
کیونکہ بہت زیادہ بولنے سے تمہاری عبادت میں نقصان ہوتا ہے. یہ خود مولا کا فرمان ہے. کھانے پینے کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو قبرستان نہیں بناؤ. تمہارے پیٹ کو صرف بھرنے کے واسطے خدا نے نہیں بنایا ہے, یہ زندہ رکھنے کے واسطے, زندگی کھانے کے واسطے نہیں ہے, کھانا زندگی کے واسطے ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں, اس میں اگر ہماری لائف میں ہم تھوڑا ماڈریٹ ہوتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست ہماری روحانیت میں پڑتا ہے, اور جس سے بیت الخیال کے کام میں ہم کو مدد ملتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بیت الخیال کی عبادت کا تو ایک ٹائم مقرر ہے, 4 سے 5 کا جو وقت ہے اس دوران ہم عبادت کرتے ہیں. مگر اس کے علاوہ دن بھر یا رات کے دوسرے اوقات میں جب بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, ایک اچھے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. خود مولا کا فرمان ہے کہ دن رات 24 گھنٹے میں عبادت کا اپنا ٹائم ہے, اس کے علاوہ جب بھی تم کو وقت ملے تم یا اللہ یا محمد یا علی یا جو بھی تسبیح آپ کو صحیح لگے, جو آپ کو اچھی لگے, آپ وہ تسبیح پڑھیں. اور یہ ساتھ میں دن بھر تسبیح پڑھتے رہنا. اور اس تسبیح پڑھنے کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک تسبیح ہونی چاہیے اور زبان سے تسبیح چلتے رہنی چاہیے, یہ مراد نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ہم کسی اور جگہ پر ہے, ہمارے دل کے اندر وہ ذکر چل سکتا ہے. جب ہم اپنے جاب پر ہیں یا کہیں بھی ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے, دست بکار ہاتھ کام میں ہے, دل بیار, جو دل ہے وہ محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو آپ جب کام کرتے اس کام کے دوران بھی ذکر دل میں چلتے رہنا چاہیے. یعنی جو خدا کی یاد ہے, تسبیح ہے, یا اللہ یا محمد یا علی, یہ تسبیح جاری رہ سکتی ہے اور رہنی چاہیے, چونکہ اس کا بڑا فائدہ ہے. اس سے ہماری روح میں ہمیشہ وہ گرمی موجود رہتی ہے, اور جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو دنیا داری کا اتنا اثر ہماری روح پہ نہیں ہوتا, اس لیے بندگی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور خود خدا نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں, خدا کا ذکر کرتے ہیں, کھڑیا پڑیا بیٹھیا لیٹیا, ہر دم سامرا جو سنبھالیے. گنان میں کہا گیا ہم کو, کھڑے ہو, بیٹھے ہو, لیٹے ہو, پڑے ہوئے ہو, چلتے ہو, سوتے بیٹھے, راہ چلنتے, نام صاحب جی کو لیجیے. اور اس میں اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فارمل تسبیح نہیں ہوگی. فارمل تسبیح جماعت خانے میں ہوتی ہے, دعا کے آگے پیچھے ہم پڑھتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, مگر یہ انفارمل قسم کی, دل میں خدا کا ذکر, خدا کی یاد ہمیشہ چلتی رہے. اس سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں یا جب بیت الخیال کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے کرو, بہت زیادہ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے واسطے یہ لازمی ہے کہ ذکر زیادہ ہو. جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا. پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا ہماری عبادت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے اعمال کا ہماری عبادت پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اگر اعمال خراب ہوں گے, اگر ہمارے ایکشنز, ہمارے ڈیڈز خراب ہیں, تو اس کا براہ راست اثر روح پہ پڑے گا اور روح بھاری ہو جائے گی. اس کی ایک تشبیہ آپ کو بتاتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ آگ میں کسی لکڑی کو جلانا چاہیں, اگر وہ لکڑی سوکھی ہے اور آپ نے اس کو آگ میں ڈالا ہے, تو آگ فوراً لکڑی کو پکڑ لے گی اور لکڑی فوراً جلنا شروع کرے گی. اگر آپ نے لکڑی کو بھگایا ہے پانی میں, یا وہ لکڑی گیلی ہے, سوکھی لکڑی نہیں ہے, وہ ابھی تک ڈرائی نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی تک گیلی لکڑی ہے, اس میں ابھی تک کافی گیلا پن یا کچا پن موجود ہے, اس کو جب آپ آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ اس کو پکڑے گا نہیں, اس میں سے دھواں نکلے گا, اس میں سے دھواں نکلے گا. آپ نے محسوس کیا بیت الخیال میں بہت دفعہ بہت سے لوگ آتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں. مولا کا ارشاد ہے کسی کو بلیم نہیں دینا چاہیے, کسی کی غلطیاں, کسی کی کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن بعض جو حقیقتیں اس کا تو بیان ہونا ضروری ہے.
پچھلے جامع میں لوگ مولا کے پاس آتے تھے, مولا ان سے سوال پوچھتے تھے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے نور دیکھا ہے, 200 آدمی بیٹھے ہیں مرد عورت, مولا پوچھتے تھے آپ میں سے جن لوگوں نے روشنی دیکھی ہے, نور دیکھا ہے, وہ ہاتھ اونچا کرے. 200 میں سے 5 آدمی 6 آدمی ہاتھ اونچا کرتے تھے. تو مولا فرماتے تھے بڑی افسوس کی بات ہے. آپ کین یو امیجن آج مولا کے سامنے ایسی بات ہو تو صورتحال کیا ہوگی. اس وقت 5-6 آدمی اگر ہاتھ اونچا کرتے تھے تو مولا فرماتے تھے بڑی افسوس کی بات ہے. 200 میں سے خالی 5 آدمی, کم از کم مولا فرماتے 25% لوگ ایسے ہونے چاہیے جو روشنی دیکھے ہوئے, جو نور دیکھنے والے, جو اس انلائٹنمنٹ کا ایکسپیرینس کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. جب عورتوں کی لیڈیز کی ملاقات میں امام گئے ہیں, وہاں 5 عورتوں نے ہاتھ اونچا کیا تو امام فرماتے تم عورتوں کو کام کیا ہے, تمہارے پاس تو 50% نور دیکھنے والی عورتیں ہونے چاہیے. یعنی ہر 2 عورتوں میں بیت الخیال کی 2 لیڈی ممبر ہے تو اس میں سے ایک مولا فرماتے ایسی ہونی چاہیے جس کو نور کا دیدار ہونا چاہیے. لیکن مولا نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا ہے, تم جسم میں سوئی مارتے ہو تو خون نکلتا ہے. مولا فرماتے دیکھو تم اپنے اعمال کا جائزہ لو, تم اپنے آپ کی طرف دیکھو. امام نے تم کو بول دیا ہے, نور حاصل کرنے کا راستہ دیا ہے, اس کے باوجود تم کو یہ روشنی نظر کیوں نہیں آتی. مولا فرماتے تمہارے اعمال دیکھو, تمہارے رزق دیکھو, تم غیبت کرتے ہوں گے, نندا کرتے ہوں گے, کسی کا برا کرتے ہوں گے. تو مولا نے براہ راست ہمارے جو ایکشنز ہیں, ہمارے جو اعمال ہے اس کو لنک کیا ہے. تو اعمال اگر اچھے ہوں گے تو روح کو پرواز کرنے میں مدد ملے گی. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا اثر ہمارے روح پہ پڑے گا. پھر ہم بندگی میں کمپلین کرتے بھائی میں بیٹھا ہوں, 12 مہینہ بیٹھا ہوں, 2 سال بیٹھا, 5 سال بیٹھا, 10 سال بیٹھا, بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, ہمیں روشنی ملتی نہیں ہے. صحیح بات ہے, مولا نے فرمایا تمہارا حق نہیں ہے, لیکن مولا نے فرمایا بندگی میں اٹھ کے بیٹھنا خود ہی ایک برکت ہے. لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لینا, اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا, یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھٹی بات یہ ہے, جو آتا تو اعمال ہی کے زمرے میں ہے مگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو رزق ہے, جو کچھ ہم کھاتے ہیں, ہمارے جو روزی ہے وہ حلال ہونی چاہیے. ہماری جو کمائی ہے پاک صاف ستھری ایمانداری کی کمائی ہونی چاہیے. اس میں سے 10 مال واجبات امام کا جو حق ہے وہ نکالا ہوا ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھ کے یہ آواز ختم کرنا چاہوں گا. شعر ذرا اردو مشکل ہے مگر میں ترجمہ کر کے سمجھاؤں گا. علامہ اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی, طائر کہتے ہیں پرندے کو, لاہوتی روحانی دنیا کو کہتے ہیں کہ اے روحانی دنیا کا پرندہ, اس کھانے سے, اس رزق سے, اس روزی سے, وہ مال پیٹ میں ڈالنے سے, منہ میں ڈالنے سے مر جانا اچھا ہے کہ جس کے کھانے سے تمہاری روح کے پرواز میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. وہ کھانا کھانے سے تو مر جانا اچھا ہے جس کے کھانے سے ہمارے اسپرچول پروگریس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. انشاءاللہ باقی باتیں کل کے آواز میں کریں گے. مولانا حاضر امام گج جماعت کو عبادت بندگی اور روحانیت میں آگے بڑھائے. مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت و آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو, سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو, کل میں اپنے واعظ میں اعمال اور 10 رزق حلال حق حلال کی کمائی کا ذکر کر رہا تھا اور کس طریقے سے اس کا اثر ہماری روح پہ پڑتا ہے میں اس کا ذکر کر رہا تھا. ایک مثال بیان کرتے ہیں, تشبیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دنیا دار آدمی, دنیا پرست, پیسے والا ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن دنیا دار ہونا, صرف دنیا کے اندر دل لگانا وہ بری بات ہے.
تو وہ بڑا دنیا میں بڑا پھیلا ہوا انسان تھا، کافی دنیا اس نے جمع کی تھی، لیکن دینداری کا اس کو اتنا کوئی خاص خیال نہیں تھا. تو ایک دفعہ اس کو خیال آیا چلو بھائی میں عبادت میں کچھ آگے بڑھتا ہوں. تو ایک درویش کے پاس گیا، کہا بھائی مجھے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے. اس سے کہا بھائی تم دنیا میں اتنے پھیلے ہوئے ہو، اس میں سے تم کو باہر نکلنا پڑے گا. کہا کچھ بھی ہو میں روحانیت میں آگے جانا چاہتا ہوں. کہا تمہارا کام نہیں ہے، چونکہ تمہارے پاس فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے اتنا کچھ تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. اس نے انسسٹ کیا تو درویش نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، مگر ایک شرط پہ تم میرے ساتھ چلنا کہ میں تمہیں جو بولوں وہ کرنا، لیکن کوئی سوال نہیں پوچھنا مجھے. کہا مجھے منظور ہے. درویش نے اس کو حکم دیا کہ 3 بھاری بھاری پتھر اٹھا لو. ایک چادر بچھائی اور اس میں 3 بہت بھاری وزنی پتھر اٹھا کے اس میں باندھ کے دیا کہ یہ اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ. اب وہ بندہ بڑا لگژریس لائف گزارنے والا، وہ پتھر اٹھائے کہاں چلنے والا تھا. تھوڑا سا چلا تو پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ تو بڑا بھاری وزن ہے، میں تو ہانف گیا ہوں، میرا سانس پھول گیا ہے. کمپلین کیا کہ بھائی یہ پتھر لے کے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. کہ دیکھو تمہاری میری شرط یہ ہے کہ تم شکایت نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم سے برداشت نہ ہو تو کوئی بات ہے. لیکن یہ اتنا بھاری بوجھ پتھر خامخواہ کے تم اٹھا کے چلا رہے ہو، مجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بھاری لگتا ہے؟ کہا میں تو چل نہیں سکتا ہوں بالکل. چلو ایسا کرو ایک پتھر اتار دو اس میں. تو ایک پتھر چھوڑ دیا اور باقی 2 پتھر، ابھی بڑی بھاری گٹھڑی اس کے ساتھ ہے، اس نے اٹھایا. کہا چلو. اب وہ تھوڑی پہاڑی پہ چڑھنے لگا. کہا میں سیدھی سڑک پہ نہیں چل سکتا ہوں، بھی تم یہ پتھر اٹھا کے مجھے پہاڑی پہ چڑھا رہے ہو. تھوڑی دیر آگے گیا تو بس پھر سانس پھول گیا کہ بھئی میں نہیں چل سکتا، اتنا بھاری تم سامان اٹھا کے چلوا رہے ہو. کہا کیوں بہت بھاری ہے؟ کہا بہت بھاری ہے، میں تو موو نہیں کر سکتا ہوں. کہا فائن کوئی بات نہیں، ایک پتھر چھوڑ دو، ایک لے کے چلو. ایک پتھر رہ گیا، وزن تھوڑا کم ہوا، چلنے لگا، لیکن پہاڑی ہے، چڑھاؤ ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کچھ دور اور آگے گیا تو شکایت کی کہ بھائی میں نے تم سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے عبادت میں آگے جانا ہے، مجھے روحانیت میں پروگریس کرنا ہے، مجھے بندگی کرنی ہے، خدا کے پاس جانا ہے مجھے، تم نے یہ کیا مصیبت میرے سر پہ ڈالی ہے؟ کہا کیوں بہت بھاری ہے؟ کہا بہت بھاری، آخر اس پتھر کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا چھوڑ دو پتھر اور خالی ہاتھ چلو میرے ساتھ. اب جب خالی ہاتھ چلنے لگا تو درویش نے پوچھا کہ ابھی کیسا لگتا ہے؟ کہا بڑا آرام ہے، بڑی راحت ملتی ہے، پہلے ہی مجھے خالی ہاتھ چلواتے، کیوں یہ مصیبت میرے سر پہ ڈالے تم نے؟ کہا دیکھو خدا کے راستے میں اگر جانا ہے نا، روحانیت کے راستے میں اگر جانا ہے تو دنیا داری کا لگیج لے کر ساتھ میں نہیں چلا جا سکتا. تم نے دنیا داری اپنے سر پہ اٹھا کے رکھی ہے نا، اس کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، ہلکا پھلکا بن کے جانا پڑتا ہے. تو ہلکا پھلکا بن کر جانے کے لیے تمہارے جو دنیا میں تمہارا جو انوالومنٹ ہے، مینٹل کمٹمنٹ ہے تمہارا، دنیا اپنے ساتھ رہتی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا ہمارے ساتھ رہے گی. لیکن مولا فرماتا ہے دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، مگر ہم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں. تمہیں اگر عبادت میں، روحانیت میں آگے جانا ہے، خود مولا نے اپنے فرمان میں جب آپ بندگی میں بیٹھیں تو تمام مٹیریل چیزیں، آپ کی تمام دنیاوی کمٹمنٹ، آپ کی تمام دنیا کی باتیں اپنے دماغ سے نکال دیں. مولا فرماتے ہیں کیوں ہم آپ کو 4 سے 5 کے درمیان بندگی کرنے کو کہتے ہیں؟ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کیوں ہم دن کی بندگی نہیں کر سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا امام، بحیثیت امام ہم آپ کو وہ ٹائم دیں گے کہ جس میں عبادت کر کے کامیابی کی پاسبلٹی آپ کے پاس میکسیمم ہو. اور امام نے فرمایا کہ جب آپ بندگی میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک اسپرچول کام ہے، وہ کہ فزیکل کام نہیں، ورلڈلی کام نہیں ہے. تو اسپرچول کام میں جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو فزیکل دنیا سے آپ کو کٹنا پڑتا ہے، اور یہ اس کا بہترین ٹائم یہ ہے. تو ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو پاپ ہیں یا دنیا کا بہت زیادہ انوالومنٹ اور اپنی روح کو بھول کر دنیا کی جو گٹھڑی ہم نے بنائی ہے، اب یہ گٹھڑی اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہم اگر ساتھ چلنا چاہے تو مشکل ہے. ہم جب بندگی میں بیٹھتے ہیں 4 سے 5 کے دوران، اگر اس بندگی میں بیٹھتے ہوئے 4 سے 5 کے دوران بھی اگر ہم اپنی دکان چلاتے رہے، اگر اس دوران بھی ہم اپنا بزنس ہی کرتے رہے، اس دوران بھی ہم دنیا ہی کی فکر کرتے رہے،
تو وہ تو گٹھڑی اٹھا کے چلنے جیسی بات ہے، ہم تو موو بھی نہیں کر سکیں گے۔ اپنے سامنے ان دونوں چیزوں کو واضح کر دے کہ کیا پتھر ہے اور کیا ہیرا ہے۔ دنیا کی چیزیں لازمی ہیں مگر وہ دنیا تک رہنی ہے۔ جس دن ہم دنیا سے جائیں گے، جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمارے پاس اگر $5 ہے یا ہمارے پاس $50 ہے، بلینز ہے یا ملینز ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ رہے گی، ہماری روح ہمارے ساتھ چلے گی۔ تو ہم ڈیسائیڈ کر کے ابھی سے واضح کریں کہ جب ہم روح کے بارے میں سوچتے ہیں، جب عبادت روحانی پروگریس کی بات کرنی ہے، تو یہ جو مادی دنیا ہے ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اس کو اپنی روحانی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اس سلسلے کی جو 7ویں بات دینداروں وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے باقاعدگی سے اٹھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے اور ریگولر پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ ہمارا دھیان لگے نہ لگے، ہم تھوڑی دیر بیٹھے، زیادہ دیر بیٹھے، کبھی اچھی طرح بیٹھے، کبھی نہ بیٹھ سکے، لیکن امام زمان کی ذات سے جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے، ایک تو وہ کمٹمنٹ پورا ہو اور بیت الخیال جو ہے وہ ہمارا سیکنڈ نیچر بن جائے، یعنی ہم کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، ہماری جو عادت ہے، ہمارا جو نیچر ہے، باڈی کا سسٹم ہے، اس طرح بن جائے کہ بھئی یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری ریگولیرٹی کا ایک حصہ بن جائے، باقاعدگی کے ساتھ اٹھے۔ امام نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ میں آپ سے پرفیکشن نہیں مانگتا ہوں، ریگولرٹی مانگتا ہوں۔ پرفیکشن دنیا میں پاسبل نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے امام بیت الخیال میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پرفیکشن کی کوشش کریں، پرفیکشن پاسبل نہیں ہے اور نہ ہم آپ سے پرفیکشن مانگتے ہیں، لیکن آپ بیت الخیال میں ریگولرلی آنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ریگولرلی آئیں گے تو اس سے ہمارے عبادت میں بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ 8ویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے بول پہ جب کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، امام کا بھی فرمان ہے، امام کی ہدایت ہے، امام کی گائیڈنس ہے کہ ہم گریجولی، کنسنٹریشن بہت ضروری ہے لیکن کنسنٹریشن کا ہو جانا آٹومیٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی مشین نہیں ہے، کسی ایک دن ہمارا دھیان اچھا لگ گیا، کسی ایک دن دھیان بالکل نہیں لگے گا، اور یہ بالکل نیچرل ہے، اس میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں۔ مولانا نے فرمایا ذکر پہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا اپنا دھیان لگا کر اور دھیان کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ مثلا 1 ویک تک ہم کنٹینیوسلی یہ ٹرائی کریں کہ ہم 1 منٹ ایک دھیان ہو کر بیٹھے، پورے 1 گھنٹے کے دوران ہم پریکٹس کرتے رہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں یا 15 منٹ بیٹھتے ہیں، 1 منٹ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے بول پہ۔ جب وہ 1 منٹ پکا ہو جائے تو پھر ہم کچھ دنوں کے لیے آدھی منٹ بڑھائیں، چلو اب ہم 1.5 منٹ ٹرائی کرتا ہوں، چونکہ 1 منٹ تو کنکور کر لیا آپ نے، اب ½ منٹ بڑھائیے، 2 منٹ کو اٹیمپٹ کریں، پھر 3 منٹ کو اٹیمپٹ کریں، گریجولی اپنے کنسنٹریشن کی پاور کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے ہم اپنے میڈیٹیشن کے پاور کو، کنسنٹریشن کے پاور کو بڑھا سکتے ہیں، ہمیں اپنانا چاہیے اور بندگی میں ایک دھیان ہونے کی رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا مولا کے فرامین کی روشنی میں، کہ مولا نے فرمایا بیت الخیال میں آپ آ کے بیٹھیں بندگی میں تو کبھی بھی آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہونا، ڈس ہارٹن نہیں ہونا کہ بھئی میں اتنا مہینہ بندگی میں بیٹھا ہوں، اتنا سال بیٹھا ہوں۔ مولا نے فرمایا میرے گرانڈ فادر کے زمانے کے لوگ بیت الخیال کا بول لیے میرے پاس آتے ہیں کہ ہم اتنے سال بندگی کیے، ان کو بھی ہم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ گیو اپ، چھوڑو نہیں، یہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ ممکن ہے مولا نے فرمایا آپ کو کچھ دنوں میں مل جاوے، ممکن ہے آپ کو اس دن ملے جس دن آپ کی موت آئے، آپ کے لاسٹ گھڑی میں آپ کو وہ مولا خدا کی بخشش ملے، وہ نور ملے۔ امام نے فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کبھی بھی نہ ملے، تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، چونکہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا اس کو آپ اپنا حق، اپنا رائٹ نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ہے آپ اس کو گریب کرے، ڈونٹ ٹرائی ٹو گریب اٹ، ڈونٹ ٹرائی ٹو سنیچ اٹ، یہ آپ چھین نہیں سکتے، مانگ نہیں سکتے، گریب نہیں کر سکتے کہ ارے بھائی میں اتنا میرا اسٹرانگ ٹائم ہے، اتنا قیمتی ٹائم ہے، کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، جاب چھوڑ کے آیا ہوں، اور اتنا گھنٹہ بندگی میں آنے کی بجائے میں جاب کرتا اور اتنا کما کر لاتا، تو وہاں میں نے اتنے پیسے کی سیکریفائس دی ہے تو یہاں مجھے اتنا فائدہ ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا اس کو
दुनियावी लेन देन और दुनियावी रिश्ता गिव एंड टेक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे अप्लाई नहीं करना, ये आपका राइट भी नहीं है, और गिव एंड टेक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस पे अप्लाई नहीं होता। इसमें कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, कोई फिजिकल रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। ये अल्लाह की रहमत है। इसलिए मायूस नहीं होना इमाम है। इतना याद रखना कि इबादत में देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। इबादत में फेलियर, नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ आप अगर उठे हैं ये भी खुदा की बरकत है, आप आके बैठे हैं ये भी बरकत है। इमाम ने फरमाया बंदगी में अनहैप्पीनेस जैसी, सैडनेस जैसी कोई चीज नहीं आती। अनहैप्पीनेस कैसे हो सकती है? जब मौलाना ने फरमाया आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप रूह के प्रोग्रेस के लिए आके बैठे हैं, आप रूहानी काम के लिए आगे आके बैठे हैं, सिर्फ आप उठे हैं तो ये आपका अमल आपको हैप्पीनेस देगा कि एटलीस्ट आपने इतनी तो कोशिश की है कि आप उठे हैं और आप जमात खाने में आकर बैठे हैं, बंदगी करने की आपने कोशिश की है। जब बंदगी में आप बैठे, दिल खोल कर बैठे, अपने दिल को बिल्कुल खोल के, उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात दुनिया की जो आपके दिल को बंद कर दे, ऐसा कोई ख्याल न करना। और इस एप्रीहेंशन के साथ नहीं बैठना कि अगर मैं नहीं पा सका तो क्या हुआ। भाई पाने का जब कोई हक ही नहीं है तो उसमें नाकामी या फेलियर के खौफ के साथ बैठने की, या कोई गिल्टी फीलिंग कि भाई मुझे 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 2 बरस हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, जरूर मैंने कोई गलत काम किया है, जरूर कोई बुरा काम किया है। अपना असेसमेंट जरूर करते रहें, लेकिन गिल्टी फीलिंग न करें। जब हम एक अच्छे काम के लिए आकर बैठे हैं तो इमाम की रहमत, इमाम का साया, इमाम की मदद हमेशा हमारे साथ है। इमाम ने फरमाया आप एक सर्च के जज्बे के साथ, तलाश के जज्बे के साथ कि मौलाना रास्ता दिया है, आओ चलो मैं बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ, जो रास्ता कुदरत ने मेरे वास्ते लिखा होगा, जो मेरे हिस्से में होगा मुझे मिलेगा, मैं उसको ढूंढने निकल जाता हूँ। बस उस सर्च के कॉन्सेप्ट के साथ आकर हम बैठे। इमाम ने फरमाया ह्यूमिलिटी के साथ बैठे, ह्यूमिलिटी। और आप जानते हैं ह्यूमिलिटी प्राइड का मुखालिफ है और प्राइड ह्यूमिलिटी का दुश्मन है। इसका मतलब यह है जिंदगी में कभी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। सारे घमंड, सारी बड़ाई को छोड़कर ह्यूमिलिटी के साथ बंदगी में आके बैठे, खुदा की रहमत की आस रखे, खुदा की रहमत की उम्मीद रखे, और ये याद रखे कि जो काम भी हम कर रहे हैं वो एक अच्छा काम है, मौला के हिदायत और मौला के फरामीन की रोशनी में करते हैं, और उसमें हमें वो रास्ता, वो चाबी मिली है कि जिसमें बरकत ही बरकत है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इंशाअल्लाह इबादत के बारे की चंद प्रैक्टिकल वजाहतें हैं जो मैं कल अपने वाज में करूंगा। खुदाविन नूर मौलाना शाह करीम हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको इबादत बंदगी में भरपूर रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिनदारों, सबसे पेशतर हमारे आक़ा नामदार इमाम ज़मान, मालिक दो जहान, नूर खुदा बिन बरहक, नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिनदारों, बैतुल ख्याल के अमली पहलू के बारे में चंद बातें जो मैंने आपके सामने पेश की, उसी हवाले से कुछ खुलासे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो सवालात की सूरत में है, जो वक्तन फवक्तन जमातों से पूछे जाते हैं, और उन सवालात की रोशनी में ये वजाहतें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि बैतुल ख्याल मौला के फरमान के मुताबिक ये इमाम और मुरीद के दरमियान एक खुफिया और एक इंडिविजुअल लिंक है। इट्स अ पर्सनल लिंक बिटवीन द इमाम एंड द मुरीद। देयर इज नो इंटरमीडियरी बिटवीन द इमाम एंड द मुरीद। इमाम और मुरीद के दरमियान कोई वसीला नहीं है, कोई तीसरा आदमी नहीं है। क्या मतलब इसका? बैतुल ख्याल का रास्ता इमाम देते हैं, हम लेने जाते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है, एक कौल करार मुरीद और इमाम के बीच में डायरेक्टली होता है। कोई शख्स बीच में आकर ये कहे कि तुम मेरे पास आओ,
میں اپنی بندگی سے تم کو ہیلپ کروں یا تم میرے ساتھ بیٹھ کے بندگی کرو یا میں تمہاری بندگی میں تم کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری مدد کر دوں، ایسی کوئی چیز ہمارے طریقے میں نہیں ہے، اور زمانے کے امام کی طرف سے کسی کو ایسی کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی ہے۔ یہ خود امام کے فرمان میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول لنک ہے، پرسنل لنک ہے بٹوین دا امام اینڈ دا مرید۔ جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوگا، اور اسی حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے سانس اساس کی بندگی ہوتی تھی جس کا ذکر ہمیں گنانوں میں بھی ملتا ہے۔ سانس اساس کا ذکر کیا ہے؟ جب ہمارے پیروں کی تعلیمات ہوئی تھی اور اس کے بعد کافی عرصے تک ہمارے بندگی کی جو پریکٹس ہے اس میں بندگی کا طریقہ یہ رہا کہ ہم جب سانس لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں اور ایکسہیل کرتے ہیں، تو جو ذکر پڑھا جاتا تھا اس کو انہیل کرنے میں اور ایکسہیل کرنے میں ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ اس کو سانس اساس کی بندگی کہتے ہیں۔ مثلا اگر یا علی کوئی پڑھتا ہے تو سانس لیتے ہوئے یا کہتا اور سانس نکالتے ہوئے علی کہتا، تو یہ ہے سانس اساس کی بندگی۔ اپنے سانس کے لینے اور نکالنے میں اپنے بول کو وہ بریک کرتے تھے اور امام کی ہدایت کے مطابق ہوتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا تھا اپنے سانس کو روک لیتے تھے، اس کو حبس سے دم کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بریدنگ کو روک لیا ہے، بریدنگ کو روک کے بندگی کرتے تھے۔ مولانا حاضر امام کی ہدایت کے مطابق سانس اساس کی بندگی اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ خود مولا کے 48ویں جامع کا بھی فرمان ہے کہ سانس اساس کی بندگی ہم نے ختم کی ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو ابھی ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا سانس چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے نیچرلی، ہم اس پہ زور نہیں لگاتے۔ مولانا فرمایا اس طریقے سے آپ جب بندگی میں بیٹھیں تو اپنی بریدنگ کو فورس نہ کرے، اپنی بریدنگ کو کنٹرول نہ کرے، اس کو نیچرلی چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کا کوئی لنک نہیں کہ آپ اس پہ کوئی بھی دھیان دیں، اپنے سانس کو آزاد چھوڑ دیں، سانس آئے جائے، آپ صرف کانسنٹریٹ کریں بول کے اوپر۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیت الخیال کی بندگی میں بیٹھنے کا کوئی خاص پوسچر، کوئی خاص طریقہ امام نے نہیں دیا ہے کہ بھئی ہم ایسے بیٹھیں یا ویسے بیٹھیں، جس کو جیسا صحیح لگتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کمفرٹیبلی بیٹھیں۔ فرمان میں یہ ضرور ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں بیٹھیں کہ آپ کے جسم کے کسی پارٹ پہ کوئی پریشر پڑے جس سے آپ کو وہاں درد ہو، کیونکہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو آپ کا دھیان تکلیف میں جائے گا۔ اس لیے آپ کمفرٹیبلی بیٹھیں، اس میں اور بندگی میں بیٹھنے کا کوئی اور طریقے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ تم بندگی میں جب بیٹھو تو ہمارا جو فزیکل چہرہ ہے، ہماری جو تصویر ہے یا ہمارا تصور جو فزیکل ہے، ہمارا چہرہ ہے، اس کو سامنے لانے کی کوشش نہ کرو۔ مولانا نے فرمایا بہت سے لوگ جب بندگی میں بیٹھتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ سامنے لا کے اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہمارا یہ جو فزیکل چہرہ یہ تو دنیاوی ظاہری چہرہ ہے، جو بول ہم نے آپ کو دیا ہے اس بول کا مولانا نے فرمایا ایک نورانی سروپ ہے۔ جب تم بول کا ذکر کرو گے تو وہ نورانی چہرہ، وہ نورانی سروپ تمہارے سامنے آئے گا، تو تم کوشش کرو بول پہ کانسنٹریٹ کرنے کی، ہمارا چہرہ سامنے نہیں لاؤ۔ پانچویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے وقت جب تسبیح ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ تسبیح بندگی کے دوران ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولا کے فرامین کی روشنی میں ہے۔ مولانا نے فرمایا بندگی میں جب بیٹھو تو تسبیح اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا، کیونکہ تسبیح ہاتھ میں رکھو گے تو تمہارا دھیان تمہاری تسبیح میں رہے گا اور بول پہ دھیان نہیں رہے گا۔ اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح میں تھوڑی آواز آتی ہے، اور اگر تسبیح ڈھیلی ہوتی ہے تو آواز زیادہ آتی ہے، اس سے جو شخص آپ کے قریب کہیں بیٹھا ہوگا اس کی بندگی میں بھی اس کو خلل پڑتا ہے۔ تو بندگی میں بیٹھتے وقت تسبیح ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بول ہے، چھٹی بات اس میں یہ ہے، اس بول میں زبان کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اجم پیا جاپ ہے جو گنان میں آپ نے سنا ہے، the unuttered word جسے کہتے ہیں، کہ اس کو اسپیل نہیں کیا جاتا، پروناؤنس نہیں کیا جاتا، مطلب اس کو زبان سے استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو دل میں پڑھا جاتا ہے۔ تو بیت الخیال کا جو ذکر ہے وہ جب ہم بول کے بندگی میں بیٹھیں تو ہماری زبان استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے منہ بند کر کے جس طرح ہم دل میں بات کرتے ہیں تو اپنے دل سے وہ نام لینا اور وہ ذکر کرنا ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے، 7ویں بات، کہ بیت الخیال کے بارے میں، اپنی بندگی کے پریکٹس کے بارے میں، اپنی بندگی کے پروگریس کے بارے میں، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا یہ آپ کا اور آپ کے امام کے درمیان کا راستہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی پرسنل اور سیریس چیز ہے۔ اس کو بات کرنے سے اس کا جو اثر ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، جو سیریسنس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ بول کسی کو بتانا چاہیے، نہ بول کسی سے پوچھنا چاہیے، نہ بول کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیے، اور نہ ہی بیت الخیال کے حوالے سے بندگی کے پریکٹس کے بارے میں کوئی بات ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بندگی کرنے والے کو خود نقصان ہوتا ہے۔ خود مولانا نے فرمایا تم بیت الخیال کی باتیں یہاں وہاں کرو گے تو جو کچھ تم کو ملا ہے اس کو تم گنوا دو گے، اس کو تم کھو دو گے، اس لیے اس کے بارے میں تم آپس میں بات چیت نہیں کرنا۔ بیت الخیال کی عبادت پرائمریلی اسپرچل پروگریس کے واسطے ہے، یہ مشکل آسان کے واسطے نہیں ہے۔ بیت الخیال کا بول مشکل آسان کی تسبیح نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیت الخیال کی بندگی سے ہمیں روحانی ترقی ہوتی ہے، ہمارے اندر مضبوطی آتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، صبر، ہمت، قوت، برداشت، بہت کچھ ملتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیاوی مشکلات کو برداشت کرنے کی ہم کو بہت طاقت ملتی ہے۔ یہ بندگی کے فائدے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پرائمریلی بیت الخیال جو ہے وہ کوئی مشکل آسان کی یا دھندے روزی روزگار میں برکت کی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ بیت الخیال کا بول بنیادی طور پر روحانی ترقی اور اسپرچل پروگریس کے واسطے ہے۔ دیندار جماعت کے بہت سے دیندار بھائی اور بہن وقتاً فوقتاً یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کے پاس بول نہیں ہے مگر وہ بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، منڈلی میں جاتے ہیں جہاں بندگی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ جن کے پاس بول نہیں وہ کوئی بھی نام، خود مولانا نے اپنے فرمان میں یا اللہ یا محمد یا علی کی تسبیح تو ہم کو دی ہوئی ہے، کوئی بھی ایک نام لے لے جیسا ان کو ٹھیک لے، کوئی بھی تسبیح وہ لے لے، اور وہ تسبیح اپنے اگر بیت الخیال میں آ کر وہ بیٹھتے ہیں یا کسی مجالس کی عبادت میں ہے تو اس دوران وہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ 4 سے 5 جو بندگی کا وقت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مجالس میں بندگی ہوتی، جو 5-12 سال کی مجلس ہے اور مجالس ہے، بیت الخیال کی ماہانہ مجالس ہے، جن جن مجالس میں بندگی ہوتی ہے ان تمام مجالس میں بھی ہم بیت الخیال ہی کا ذکر کرتے ہیں، اسی بول ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بندگی کرنے میں اگر آپ اپنے جسم کو تھوڑی تکلیف دیتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے بیٹھ کے بندگی کرنے کے اگر ہم کھڑے رہ کر بندگی کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر ہم ایک پیر پہ کھڑے ہو جائیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ دینداروں، کھڑے رہ کے بندگی کرنا یا ایک پیر پہ کھڑے رہ کے بندگی کرنا ایسی کوئی تعلیم، کوئی ٹریننگ ہمارے طریقے میں نہیں ہے۔ آپ نے خود سنا فرامین میں بار بار مولا فرماتے ہیں یہ کنسنٹریشن کی چیز ہے، یہ میڈیٹیشن کی چیز ہے۔ اب میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر یا میں کھڑے رہ کے بندگی کرنا جاؤں تو میں بول پہ کانسنٹریٹ کروں گا یا اپنے کھڑے رہنے پہ کانسنٹریٹ کروں گا؟ جو کام امام نے ہم کو نہیں دیا ہے، جو کام امام ہم کو آسان کر کے دیتے جا رہے ہیں، اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے مشکل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کمفرٹیبلی بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، بول پہ ایک دھیان ہو اور روحانیت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ امام اگر زنجیریں اتار کر پھینکتے ہیں تو ان زنجیروں کو لے کے ہم پھر سے اپنے گردن میں ہاتھ پیر میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اس قسم کی کھڑے رہ کے بندگی کرنے کی کوئی ہدایت زمانے کے امام کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی انکریجمنٹ کیا جاتا ہے۔ آخری بات دینداروں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت الخیال کا ستاڑا جو آج ختم ہو رہا ہے، 7 دن کی عبادت، 7 دن کی تسبیح ہم نے پوری کی، بیت الخیال کا ستاڑا بذات خود اینڈ نہیں ہے کہ بھئی میں نے ستاڑا اٹینڈ کر لیا، واہ واہ مجھے شاباشی دو، میں نے کتنا زبردست کام دیا۔ بیت الخیال کا ستاڑا مینز ہے، یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ کس بات کا ذریعہ ہے؟ یہ ذریعہ ہے بیت الخیال جو ہمارا مقصد ہے اس کا۔ اصل جو مقصد ہے وہ بندگی میں آنا ہے، اصل مقصد بندگی میں آنے کی عادت بنانا ہے۔ ستاڑا ہمیں وہ عادت کریٹ کرنے کے لیے 7 دن کے واسطے ہیلپ کرتا ہے۔ ستاڑا ہمیں پریپیئر کرتا ہے کہ کل سے ہم بیت الخیال کی حاضری میں پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ بیت الخیال تو ایکسرسائز ہے،
اگر ہم بیت الخیال کی تسبیح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ تسبیح کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بندگی سے چلے جاتے ہیں، 4 بجے کب فتاڑا ہو گیا اب میں گھر جاتا ہوں. ارے بھائی، یہ تسبیح جو پڑھی گئی ہے یہ کوئی دنیا مشکل آسان کے واسطے نہیں ہے، یہ تسبیح روحانی مشکل آسان کے لیے اور بندگی میں تم کو طاقت دینے کے واسطے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک لڑکا بڑی محنت کرتا رہا ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے واسطے، خوب پڑھتا رہا، بڑی محنت کی، اور جب ایگزامینیشن کا ٹائم آیا تو اٹھ کے بھاگ گیا کہ میرا کام ہو گیا. ارے بھائی، تم جو تیاری کر رہے تھے ایگزام کے واسطے کر رہے تھے، ابھی تو ایگزام آیا ہے. یہ تو ہے کہ فوجوں کو آپ تیار کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، خوب تیار کر رہے ہیں کہ جب لڑائی آئے تو وہ فوج جو ہے وہ مقابلہ کرے، اور جب لڑائی آئے تو کہ ہماری ٹریننگ ختم ہو گئی، ہم جا رہے. ارے بھائی، تمہاری ٹریننگ لڑائی کے واسطے ہوئی ہے. تو یہ ستاڑا، اس کی تسبیح، اس کی تیاری، گریاوزاری بندگی کے واسطے ہے، اور وہ بھی صرف 7 دن کی بندگی کے واسطے نہیں، ہماری عادت بنانے کے واسطے ہے. تو جس طریقے سے ہم 7 دن تسبیح میں آئے ہیں، 7 دن بندگی میں بیٹھے، یاد رکھیے یہ 7 دن کی تسبیح اور 7 دن کی حاضری بندگی میں ریگولر بنانے کے واسطے. جس طرح ہم 7 دن اٹھے ہیں، ہم 8ویں دن بھی اٹھ سکتے ہیں، 15 دن بھی اٹھ سکتے ہیں، 6 مہینہ بھی اٹھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو یہ ستاڑا ہماری عادت بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو آج اس ستاڑے کے آخری دن ہم کوشش کریں، ہم کوئی کمٹمنٹ اپنی طرف سے لائیں، زمانے کے امام سے وعدہ کریں، اپنے لائف کو پراپرلی سیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باطن کو، اسپرچل سائڈ کو، روحانی سائڈ کو نہ بھولیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور باقاعدگی سے بیت الخیال میں آ کر حاضری دیں، عبادت بندگی کے راستے میں آگے بڑھیں، تاکہ مولا فرماتا جب آپ دنیا سے جائیں تو نور سے بھرپور ہو کے جائیں، روحانیت سے بھرپور ہو کر جائیں، سرخ روح ہو کر جائیں، ایسا محسوس کرتے دنیا سے جائے کہ اس دنیا میں ہم نے ایک فروٹفل زندگی گزاری ہے، اور اس اٹرنل لائف میں ایک بہت ہی اچھی جگہ، اسپرچولی ہم نے ایک بہت ہی کامیاب جگہ اپنے لیے بنائی ہے. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی میں بھرپور رکھے. مولانا حاضر امام گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.